السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، انجینئرنگ کی دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ کس نے تعمیر کیا؟ 20ویں صدی میں تعمیراتی انجینئرنگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ کون سا تھا؟ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات پاناما نہر۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، 33 سال میں مکمل ہونے والی پاناما نہر اور 21ویں صدی میں اس کی ایکسٹینشن وہ دو پروجیکٹ ہیں جن کے قریب کچھ بھی اور نہیں، اور 80 کلومیٹر لمبی نہر سے اس وقت دنیا کی تجارت کا 5% گزرتا ہے۔ ایک بحری جہاز جہاں سے گزرنے کی فیس $2 لاکھ ادا کرتا ہے۔ پاناما کی آمدنی 1/3 حصہ یہ محصول ہے۔ 160 ممالک اس نہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بحری جہاز گزرنے میں 8 سے 10 گھنٹے لیتا ہے۔ امریکہ، چین، جاپان، جنوبی کوریا اور چلی اس کے سب سے بڑے کسٹمر ہیں۔ اپنی 100 سالہ تاریخ میں صرف 2 مرتبہ بند ہوئی تھی۔ ایک بار جب زبردست طوفان کی وجہ سے 1918 میں لینڈ سلائیڈ آئی تھی، اور دوسری مرتبہ جب امریکہ نے پاناما پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت یہ 6 گھنٹے بند رہی تھی، ورنہ روز کے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن یہاں سے ٹریفک جاری رہتا ہے۔ اس کو تعمیر کس نے کیا؟ یہ جواب جاننے کے لیے اس کی تاریخ 1850 ہے، اور نیو یارک میں رہنے والے کسی نے سان فرانسسکو پہنچنا ہے۔ 3 راستے ہیں۔ پہلا کہ خچر پر بیٹھ کر سفر کرے، دوسرا کیپ ہارن کے گرد بحری سفر کرے، تیسرا یہ کہ پاناما تک کشتی پر جائے، جنگل کے بیچ سے ہوتا ہوا سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچے اور پھر آگے کشتی لے۔ پہلا سفر 4 مہینے کا ہے، دوسرا 6 مہینے کا اور تیسرا 2 مہینے کا ہے۔ تیسرے سفر میں زندہ پہنچنے کا امکان سب سے کم ہے۔ پاناما میں سمندر کے دونوں کناروں کو ملانے کے لیے ریل کی پٹی بچھائی گئی، جس میں آئرلینڈ اور چین کے مزدوروں نے حصہ لیا ہے۔ پہلے 10 برسوں میں 5 لاکھ لوگوں نے اس راستے سے سفر کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ڈاک کی سروس کے لیے یہ بڑا اہم راستہ تھا۔ اس کمپنی کا شیئر نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پر جلد ہی سب سے قیمتی شیئر بن گیا۔ 50 میل کا یہ زمینی ٹکڑا بحر الکاہل کو بحر اوقیانوس سے الگ کرتا تھا۔ تجارت، سیاست، طاقت کا تعلق اس 50 میل کے ٹکڑے سے تھا۔ اس کو ملانے کے لیے پہلی کوشش فرانس نے کی۔ سوئز نہر کی تعمیر نے انڈیا اور یورپ کا فاصلہ 6000 میل کم کر دیا تھا۔ جب اس کو بنانے والے فرڈینینڈ ڈی لیسپس واپس یورپ پہنچے تو لندن اور پیرس میں ان کا استقبال ہیرو کے طور پہ کیا گیا۔ انہوں نے جب آئیفل اور ہیوگو کے ساتھ مل کر شمالی اور جنوبی امریکہ کو بھی درمیان سے اسی طرح کاٹنے کا منصوبہ بنایا تو کسی کو ان کی کامیابی پر شک نہ تھا۔ امریکی نکاراگوا کا سروے کر چکے تھے جب ڈی لیسپس نے پاناما کا انتخاب کیا۔ یہ راستہ چھوٹا تھا، لیکن راستے میں پہاڑ، دریا، جنگل، آتش فشانی چٹانیں، ملیریا، زرد بخار، سانپ اور چیتے تھے، اور یہ ابھی سیاسی طور پر کولمبیا کا حصہ تھا۔ سوئس صحرا تھا جہاں کٹائی میں اس قسم کے مسائل نہ تھے۔ دریائے چاگرس کا راستہ موڑنا ناممکن نظر آتا تھا۔ مصنوعی جھیلوں کا لاگس کے ذریعے نہری سیڑھیوں کا ڈیزائن بنایا گیا۔ عالمی کانفرنس ہوئی، فائنل راستے کو طے کر لیا گیا۔ فرینچ کمپنی بنی، اس نے کولمبیا کو 5% محصول دینے کا معاہدہ کیا اور ٹرین کی کمپنی کو بھی خرید لیا۔ جزائر غرب الہند اور انڈیا سے مزدور آئے۔ جنگل صاف کرنے کا آغاز 1881 میں ہوا۔ بارشوں والے اس علاقے میں مسائل کا شروع میں ہی پتہ لگ گیا تھا۔ بارش کے طوفان کے بعد آنے والی کیچڑ کی سلائیڈ پہلے ہوئے کام کا ستیہ ناش کر دیتی۔ اس کے لیے سلوپ کا ڈیزائن بدلا گیا، کام دگنا ہو گیا۔ یہ کھدائی کدالوں اور بیلچوں سے ہو رہی تھی۔ یہاں پر موت کا راج تھا۔ کئی بار ایک دن میں 40 اموات۔ اس دلدلی زمین پر مچھر سب سے بڑا خطرہ تھے۔ مزدوروں کی لاشیں کئی بار بس گڑھوں میں لڑکا دی جاتی۔ کئی بار جزائر غرب الہند سے وہ جہاز یہاں پہنچتے جن کے کئی مسافر پاناما پہنچنے سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے۔ 8 سال بعد 1899 میں یہ فرینچ کمپنی دیوالیہ ہو گئی، کام رک گیا۔ اس منصوبے میں پیسہ لگانے والے 8 لاکھ سرمایہ کار آج کی کرنسی کے مطابق $7 ارب گنوا بیٹھے تھے۔ یہاں پر کام کرنے والے 23,000 لوگ اپنی زندگیاں گنوا چکے تھے۔ اس کی اگلی قسط اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ کے صدر
روز ویلٹ نے دوبارہ کام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس کی پچھلی قسط کے دوران فرنچ کمپنی یہاں پر ہسپتال، آفس، اسٹور ہاؤس، نقشے، سروے، ریل روڈ، کشتیوں کے رکنے کی جگہیں پہلے ہی تعمیر کر چکی تھیں۔ پاناما ابھی بھی کولمبیا کا حصہ تھا اور علیحدگی کی تحریک زوروں پر تھی۔ امریکہ نے علیحدگی کی تحریک کا بھرپور ساتھ دیا، فوجی مداخلت کی اور بدلے میں اس علاقے کی ملکیتی حقوق کے لیے دریائے چاگرس پر ڈیم کی تعمیر کر کے اس کا رخ موڑ دیا گیا اور 164 مربع میل کا علاقہ ہمیشہ کے لیے زیر آب آ گیا۔ ناظرین، اور یہ پاناما نہر کے پانی کا ذریعہ بن گیا۔ کولبرا پہاڑیوں کو کاٹا گیا اور یہ ڈیم، یہ نہری سیڑھیاں خود دنیا میں سب سے بڑے تعمیراتی سٹرکچر تھے۔ روز ویلٹ نے یہاں کا دورہ کیا اور پہلے امریکی صدر بن گئے جو دور صدارت میں اپنے ملک سے باہر نکلے تھے۔ اب بیلچوں کدالوں کی علاوہ ڈائنامائٹ بھی دستیاب تھے۔ ٹرین کی پٹڑیوں کے ذریعے مزدوروں کے لیے رسد پہنچی، رہائش گاہیں، ہوٹل، دکانیں بنیں، لیکن مزدوروں کی زندگی آسان نہیں تھی۔ چین میں آ کر گرتا پتھر لگ کر یا ڈائنامائٹ کی زد میں آ کر اس دوسری قسط میں مزید 4000 کام کرنے والے زندگی کی بازی ہار گئے۔ 33 برس 18 کروڑ کیوبک میٹر کی زمین کو ہلا کر ایک نیا ملک بنا کر 27,000 اموات کے بعد یہ منصوبہ بالآخر مکمل ہو گیا۔ 3 اگست 1914 کو پہلا بحری جہاز اس نہر سے گزرا۔ تعمیراتی انجینئرنگ کے اس عجوبے کی تکمیل اس دن سب سے بڑی خبر نہیں تھی۔ اسی شام جرمنی نے فرانس پر حملہ کر کے پہلے جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ اگلی دہائیوں میں یہ راستہ عالمی تجارت کا اہم ترین مقام بن گیا۔ 80 کلومیٹر کے اس نہر نے عالمی معیشت اور سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے ملکیاتی حقوق پاناما نے واپس لینے پر زور ڈالا۔ 60 کی دہائی میں ہنگاموں اور احتجاج سے بھرے اس باب سے بننے والے عالمی پریشر کی وجہ سے 1977 میں جمی کارٹر نے اس کا کنٹرول پاناما کے حوالے کرنے کا مشروط معاہدہ کر لیا۔ اس دوران امریکہ کا جنرل نوریگا کی حکومت الٹانے کے لیے 1999 میں ایک اور حملہ ہوا۔ 31 دسمبر 1999 میں اس کا مکمل کنٹرول پاناما کو دے دیا گیا، لیکن اس وقت تک بحری جہازوں کے سائز اتنے بڑھ گئے تھے کہ بڑے جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتے تھے۔ بڑے بحری جہازوں نے کیپ ہارن سے گزرنا شروع کر دیا تھا۔ پاناما کو اس مقابلے کا سامنا تھا۔ 2007 میں اس کے متوازی ایک اور راستہ بنانے کے پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ یہ دوسری نہر پہلی سے بڑی تھی۔ یہ اتنا ہی بڑا پروجیکٹ تھا جتنا کہ پہلا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس دوران پہلی نہر کا ٹریفک نہیں روکا جا سکتا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ راستہ پہلے سے زیادہ مشکل تھا۔ بہتر انجینئرنگ ٹیکنالوجی آ جانے کی وجہ سے یہ 9 سال میں اور بغیر انسانی جانوں کے ضیاع کے 2016 میں مکمل ہو گیا۔ سب سے پہلے امریکہ نے چینی اور آئرش کام کرنے والوں کی مدد سے پٹی بچھائی۔ فرانس نے انڈیا اور جمیکا کے کام کرنے والوں کی مدد سے کام کا ایک حصہ کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے لاطینی امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے کام کرنے والوں کی مدد سے نہر مکمل کی۔ آج جو نظر آتا ہے وہ سب پاناما والوں نے زیادہ تر خود تعمیر کیا ہے، جس میں اسپین اور اٹلی کے اداروں نے بھی کام کیا ہے۔ بہت سے ممالک سے تعلق رکھنے والے بہت سی نسلوں پر پھیلا یہ تعمیراتی شاہکار دنیا کے 2 سب سے بڑے سمندروں کو ملاتا ہے۔ یہاں پر 24 گھنٹے چلتا ٹریفک 144 عالمی راہداریوں کا حصہ ہے۔ آئیفل ٹاور جتنے بڑے بحری جہاز اب یہاں سے گزرتے ہیں۔ پاناما یہاں سے سالانہ $1 ارب سے زیادہ کی راہداری وصول کرتا ہے۔ ان دونوں بڑے اعظموں کو کاٹ دینے کے بغیر صرف پاناما نہیں بلکہ تمام عالمی معیشت ویسے نہ چل سکتی تھی جیسا کہ آج ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں ہم سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کریں، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہوں گے۔ آخر میں ناظرین، ہمارا یہ چینل SK ورڈ چینل، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔